کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ دعوتیں، کچھ بلاوے ہماری زندگی کے سب سے خطرناک جال ثابت ہوتے ہیں، ایسے جیسے کوئی بڑا خطرہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ سقراط کہتے ہیں دانش مند انسان وہی ہوتا ہے جو خطرات کو دور ہی سے پہچان لے، لیکن کیا ہو جب آپ کا سب سے بڑا دشمن، آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپ کی اپنی خواہش ہو یا کسی اور کا دلکش بلاوا ہو؟ دوستو، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ان 7 حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ان 7 مقامات کے بارے میں بتاؤں گی جہاں جانا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ ان میں سے کسی بھی جگہ جانے سے پہلے آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ سقراط کہتے ہیں کہ زندگی کو ایک جنگ سمجھنا چاہیے جہاں ہر قدم، ہر فیصلہ ہمیں کامیابی یا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے گہرے علم اور تجربے سے کچھ ایسے اصول بیان کیے جو آج بھی ہماری زندگی کو درست سمت دے سکتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک سب سے اہم یہ ہے کہ ان جگہوں سے بچا جائے جہاں آپ کا جانا آپ کی تذلیل، آپ کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئے بات کرتے ہیں ان 7 جگہوں کی جہاں آپ کو کبھی نہیں جانا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی اصرار کیوں نہ کرے۔ سب سے پہلی بات، اس شخص کا گھر جس کے دل میں آپ کے لیے حسد ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو میٹھی باتوں سے بلایا جاتا ہے، لیکن مقصد آپ کی عزت کو نقصان پہنچانا یا آپ کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہے جو آپ کے اعتماد کو توڑنے کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ سقراط نے سکھایا کہ دشمن کی دوستی سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایک دشمن آپ کو اپنے گھر 2 وجوہات کی بنا پر بلاتا ہے، پہلی اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور دوسری آپ کی کمزوریوں کو جاننے کے لیے۔ ایسی دعوت قبول کرنا اپنی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے جو دشمن کی ہر چال کو پہلے ہی سمجھ لے اور کبھی بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسے۔ آپ کی اپنی حفاظت اور خودداری ہی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسری بات، جوا اور شراب کی محفل۔ یہ وہ جگہ ہے جو ابتدا میں بہت دلکش اور سنسی خیز لگتی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی تباہی کا دروازہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جہاں اگر ایک بار آپ پھسل جائیں تو واپس نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ یہ جگہیں صرف دولت کی بربادی نہیں کرتے، بلکہ ان سے آپ کی ذہنی اور روحانی غربت کا آغاز ہوتا ہے جو آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور شراب آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو، یہاں آپ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ اپنا وقت، اپنی عزت، اپنا خاندان کا اعتماد اور سب سے بڑھ کر اپنی روح کا سکون بھی کھو دیتے ہیں۔ تیسرا نمبر، وہ جگہ جہاں بار بار آپ کی توہین ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی حقیقی جگہ ہو، بلکہ یہ آپ کا سماجی حلقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا دائرہ جہاں آپ کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہو، آپ کو کم تر سمجھا جاتا ہو۔ یہ آپ کے رشتہ داروں کا گھر ہو سکتا ہے، کوئی سماجی تقریب ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ملازمت کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، بے عزتی ایک آہستہ اثر کرنے والے زہر کی طرح ہے جو آپ کی خودداری کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ سقراط نے کہا تھا کہ عزت کھو کر جینے سے بہتر ہے جب آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کی بے عزتی ہوتی ہے تو آپ انجانے میں دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی تذلیل کرنا درست ہے۔ یاد رکھیں، خودداری ہی وہ بنیاد ہے
جس پر آپ کی خوشیوں کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا احترام نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ چوتھی بات، دو طاقتور لوگوں کے جھگڑے میں شامل ہونا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں دو بااثر لوگ یا دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے درمیان پسنے والے آپ ہوں گے۔ سقراط کی دور اندیشی یہاں واضح نظر آتی ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ دو طاقتور لوگوں کی لڑائی میں مداخلت کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں آپ جل سکتے ہیں۔ وہ دونوں آپ کو ایک مورے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور جب ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی تو دونوں آپ کے مخالف بن جائیں گے۔ دانشمندی اسی میں ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں اور خود کو محفوظ رکھیں۔ پانچواں نمبر، وہ جگہ جہاں آپ کی مدد کی قدر نہ ہو۔ وہ مقام یا رشتہ جہاں آپ مسلسل اپنا وقت، توانائی اور محبت دیتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ ناشکری ملتی ہے۔ یاد رکھیں، مہربانی ایک عظیم خوبی ہے، لیکن اسے ان لوگوں پر ضائع کرنا جو اس کی قدر نہیں کرتے اپنے ساتھ زیادتی کرنے کے برابر ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کا وقت اور توانائی بے حد قیمتی ہے، اسے ان لوگوں کے لیے محفوظ رکھیں جو نہ صرف آپ کی مدد کی قدر کرتے ہیں بلکہ آپ کی موجودگی کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ چھٹا نمبر، وہ جگہ جہاں آپ کو جھوٹ کا حصہ بننا پڑے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی جھوٹ کو برقرار رکھنے یا کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی دیانتداری اور سچائی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا ساتھ دینا صرف ایک غلط کام نہیں بلکہ آپ کے کردار پر ایک سیاہ نشان ہے۔ سقراط کے مطابق ایک چھوٹا جھوٹ آپ کو جھوٹ کے ایک بڑے جال میں پھنسا سکتا ہے۔ جب آپ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا تو آپ اپنی عزت اور لوگوں کا اعتماد ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اپنی زندگی کو سچائی کے اصول پر قائم کرنا سب سے محفوظ اور مضبوط راستہ ہے۔ ساتواں نمبر، کسی غیر عورت یا مرد کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں آپ غلط ارادے سے کسی غیر عورت یا مرد کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ سقراط نے کردار کی پاکیزگی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ غلط ارادوں کے ساتھ تنہائی میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی اخلاقی پاکیزگی اور سماجی عزت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا صرف ایک غلط قدم آپ کے خاندان، آپ کی عزت اور آپ کے مستقبل کو تقریباً تباہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک بار آپ کا کردار داغدار ہو جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ صرف 7 اصول نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنی عقل، اپنی عزت اور اپنی اخلاقات کی حفاظت کی جائے۔ یاد رکھیں، زندگی میں کچھ چیزیں دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ہماری عزت، ہماری روح، ہمارا سکون، ان 7 جگہوں سے دور رہ کر آپ ان سب کی حفاظت کر سکتے ہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں، نیا کریں اور سیکھتے رہیں۔